کسی پیر کی بیعت کا حکم نہ اللہ کے قرآن میں ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے، یعنی کہ حدیث میں ہے۔ یہ ہم نے خواہ مخواہ اپنے اوپر مسلط کر رکھا ہے۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا شیطان پیر ہے۔ اور یہ با یزید بستامی نہ تو صحابی ہیں نہ تابعی ہیں، یہ بہت بعد کی پیداوار ہیں۔ یہ 804 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 874 عیسوی میں انتقال فرما گئے۔ ان کا نام تیفور بن عیسیٰ ہے۔ ان کی کنیت ابو یزید ہے، یعنی کہ یزید کے ابا جی، یزید کے والد صاحب ہیں۔ اور مجھے اس پہ مزید کلام کی اس لیے ضرورت نہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی امام احمد رضا خان کا فتویٰ موجود ہے۔ ان کی کتاب بیعت و خلافت کے بستامی کا قول باطل ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، تو بات ختم ہو گئی۔ میں اس باطل نظام کی منجی اس لیے ٹھوک رہا ہوں کیونکہ میں خود پیر ہوں۔ مولوی بیچارہ تو یہ بات نہیں کر سکتا، نہ اس کی کوئی سنتا ہے۔ جب مولوی بات کرتا ہے تو اس پہ وہابی ہونے کا فتویٰ لگا کے اس بیچارے کو مسجد سے بھی نکال دیتے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کس کی جرأت ہے کہ یہ بات کرے۔ یہ آج میں بات پھر اردو میں کر رہا ہوں کیونکہ پنجابی میں ایک مسئلہ ہو رہا ہے۔ اس کاروان میں کئی پٹھان، سندھی اور بلوچی پیر بھائی شامل ہو گئے ہیں جو کہ پنجابی نہیں سمجھتے، تو مسئلہ ہو رہا تھا۔ پھر حضرت جمشید علی چشتی صابری حافظہ اللہ تعالی پشاور سے ہیں، ان کا حکم آیا کہ آپ اردو میں بات کریں کیونکہ سمجھنے میں ہمیں پرابلم ہو رہی ہے۔ میں آپ کو سب سے بڑا پیر دے کے جا رہا ہوں تاکہ آپ کی ان چور چکاروں تویز فروشوں سے جان چھوٹ جائے۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مرید ہو گیا۔ بات ختم ہو گئی، سب سے بڑا پیر آپ کو مل گیا، کسی اور کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اب دوستوں کو ایک مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کہ جی ہم نے کسی نہ کسی پیرنے کی بیعت کر رکھی ہے، ہم کیسے توڑیں، اس سے نکل کیسے سکتے ہیں؟ تو میں اس سے نکلنے کا آسان نسخہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے حضور توبہ، یہی کافی ہے، اور عرض کریں باری تعالیٰ وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ میں کسی پیر سے آئندہ شفا یابی کا تویز نہیں لوں گا اور نہ ہی اپنے اہل و عیال کو ایسا کرنے دوں گا۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ میں اپنے مال میں برکت کے لیے، اپنے ڈھور ڈنگر میں برکت کے لیے کسی پیر کے پاس آئندہ تویز لینے نہیں جاؤں گا۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، تو ہی خالق و مالک ہے میرا، اولاد بھی تو ہی دینے والا ہے۔ میں اولاد کے لیے آئندہ کسی پیر کے دروازے پہ دستک نہیں دوں گا، جو میں دے چکا میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ کسی مزار پہ جا کے سجدہ ریز نہیں ہوں گا، نہ صاحب مزار سے مانگ کر شرک کروں گا۔ جو تو نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور نہ کر شامل مجھے گمراہوں میں، وانت خیر الراحمین۔ اب میں بتاتا ہوں بیعت ہے کیا۔